تجھے یاد ہونا چاہیے، بھول کر کیوں پڑھا تو نے درود پاک؟ تو میرے دوستو یہ نماز کے کچھ فرائض ہیں. ان فرائض میں اب انہماک بڑا ضروری ہے. قیام جو بندہ کر رہا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں نے بڑے بڑے ذی علم کہلانے والے، اور اگر اور ناراض نہ ہو تو بڑی بڑی اونچی گدیوں پر برا جمال لوگوں کو دیکھا ہے، نماز میں ہاتھ باندھنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن چونکہ پیر صاحب کو چھیڑ کے کسی شخص نے مار تو کھانی نہیں کہ اب جا کے مسئلہ بتائے، اور بتا بھی لیا تو ایسا نہ ہو وہ کہے تینوں کی پتہ ہے میں کو معرفت والا کام پیا کرنا. تو یہ ایک ایسا چادر لوگوں نے اوڑھ لیا، بڑے بڑے سیانے لوگ. نماز کے ضروری مسائل سے بھی آگاہ، نماز کے ضروری مسائل سے آگاہ. یہ ابھی تراویحیں ہیں. لوگ، میں نے ایک صاحب سے کہا سجدے میں گئے اور پیچھے سے دونوں پیر اٹھا دیے. اب دونوں پیر اٹھائے تو نماز ختم ہو گئی. پیر اٹھائے ہیں تو وہ نا تھوڑا سا، تو میں نے محبت کے ساتھ بڑا، چونکہ تھوڑے سے صاحب، میں نے کہا ان کو تھوڑا سا نا بڑا قائل کر کے میں نے کہا آپ نے پیر دونوں اٹھا دیے تھے تو کچھ مناسب نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بڑے جو جملے میری وکیبلری میں مہذب تھے وہ سارے میں نے اکٹھے کر کے ان سے بات کی. کہندے حضرت صاحب تواڈے کہندے بھی شروع کیتیاں نے، ہن تسی پیراں دا بھی ساہ نہیں کڈن دیندے. بھی پڑھنا میں روز جدن دا تسی جمعہ پڑھایا پہلے، انہیں بھی ساہ نہیں کڈن دیندے. میں نے کہا یار شریعت منع کرتی ہے، میں کون ہوتا ہوں تجھے؟ یہ ہمارا انداز ہے، ہم اپنی طرز کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ، اپنے غور کے ساتھ، اپنے دیکھیں نا. حج کے موقع پر میرے ساتھ ایک بزرگ تھے تو وہ کچھ ایسی باتیں کرتے جو درست نہیں تھی، تو میں ان کو منع کرتا، میں کہتا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ صحیح ہو جائے. تو مجھے کہنے لگے اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ، میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے برتنوں کی دکان ہے. تو میں نے کہا بڑی پتیلی کتنے کی ہے؟ کہنے لگے 6000 کی. تو میں کہا جے کو 4.5 دے تو قبول کر لیں دے ہو. کتنے کی ہے؟ 6 کی ہے. تو 4.5 لے لیں آپ قبول کر لیں. کہتے نہیں جی وہ تو کاروبار ہے. تو میں کہ نماز ہی سب تو چھوٹی ہے، حج ہی سب تو چھوٹا ہے. بھئی عجیب معاملہ نا، اللہ قبول کرے تو سارا کچھ. اور تجھے کوئی بندہ کہہ دے کہ چل ٹھیک ہے تیرا 50,000 دینا ہے، تو اس طرح کر 45 لے لے، تو 5 بھی کم کرنا قبول. اور رب کے بارے میں تیرا نظریہ چلو قبول کر لے گا جو مرضی کرتا پھروں. کتنی عجیب سوچ ہے، کتنی عجیب سوچ. تو میرے عزیز نماز کے مسائل دیکھیں نا، 2 قدم اگر سجدے میں اٹھ گئے، کم از کم 1 انگلی کا سجدے میں لگانا واجب ہے. اگر دونوں اٹھ گئے تو نماز ہے. اور جان بوجھ کے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا معاملہ بھی گیا. پھر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سجدہ کرتے بڑی جلدی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی بڑی جلدی ہے. کئی جن سے ذرا بے تکلفی ہوتی ہے ان کو میں کھڑا کر کے کہتا ہوں چلو تیز تیز سناؤ جو نماز میں پڑھتے ہو ویسے سناؤ، پورا زور لگا لیں. ہم 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، لوگ 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. کتنی جلدی ہے، کتنی جلدی ہے تمہیں جانے. کہاں جانا ہے، کہاں تک بھاگو گے؟ صحابہ کرام کا انداز دیکھیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص حضور کے سامنے نبی پاک نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، وہ آیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے وہ سلام عرض کرنے آیا تو حضور نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. صحیح مسلم ہے. اس نے نہیں کہا حضور ابھی تو میں نے پڑھی ہے تو یا رسول اللہ دوبارہ چل پڑھ. صحابہ کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے ہم نے کر گزرنا ہے. اس میں یہ نہیں کہنا لا تو لا اللہ کیسے کس طرح. دوبارہ پڑھ لی، ساری نماز پڑھ کے آئے تو نبی پاک نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. ایک نماز تیسری دفعہ کہتے میں پڑھ کے پھر آیا تو حضور نے چوتھی دفعہ فرمایا چل. تو کیا خوبصورت لفظ ہے اس صحابی کے بھی. کہنے لگے حضور مجھے تو آتی نہیں، ذرا سکھا نہیں دیتے. حضور مجھے نماز، سونیا مجھے نماز، مجھے کیا خبر تھی قیام سے، مجھے کیا غرض تھی سجود سے. وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا. حضور میں نے ایک دفعہ نا ایک حدیث پاک بیان کی، سلو کما رأیتمونی اصلی. حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اس طرح پڑھو جس طرح. تو حضرت محدث بہاولپوری بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا یوں نہ کہیں، حدیث کے لفظوں پہ غور کریں. سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. فرمایا جیسی نماز مصطفیٰ نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں، کوئی ویسی نماز ادا کر سکتا
कर ही नहीं सकता। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, बाकियों को आसमान की तरफ देखना मना है, लेकिन हबीब देखे तो अल्लाह फरमाता है महबूब देखता रहे, तू देखता है तो मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे देखता है तो मैं। रब आखे सोने महबूबा तेरे 100 नाज उठे ना, लोग मेरिया कसमा खांदे ने, मैं तेरिया कसमा चाहना। हुजूर ने फरमाया चल दोबारा पढ़। हुजूर मुझे कहाँ आती है नमाज, सिखा दे। लफ्ज कितने हसीन है सहाबी के और जवाब कितना आला है मेरे नबी का। हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर कह के नमाज की नीयत बांध और उतनी देर क़याम कर जितनी देर तुझे इत्मीनान ना हो जाए, जितनी देर तुझे, बोलिए जितनी देर तुझे इत्मीनान ना हो जाए, जितनी देर तुझे इत्मीनान। अब इत्मीनान का तर्जुमा मैं पंजाबी में क्या करूं, कर दूं तर्जुमा पंजाबी में? इत्मीनान का माना है उतनी देर क़याम कर जितनी देर तू रज ना जावे, इत्मीनान ना हो जाए, तेरे कल्ब को सुकून, उतनी देर क़याम कर। फिर फरमाया रुकू में जा, सही मुस्लिम के लिए, और उतनी देर रुकू करके तुझे इत्मीनान हो जाए कि मैंने अपने रब की तस्बीह पढ़ ली है। फिर फरमाया तू सजदे में जा और इतनी देर सजदे में जा, इतनी देर सजदे में जा, इतनी देर के तुझे इत्मीनान हासिल हो जाए। फरमाया वकार से नमाज पढ़, और क्या कमाल कर दी मदीने के चांद ने। फरमाया जब तू इस तरह की नमाज पढ़ के उठेगा अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज से रिश्ता पता क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बदर की सारी रात काफर सफे सीधी कराते रहे और अल्लाह के रसूल सारी रात ही नमाज अदा करते रहे, सारी रात नमाज अदा करते रहे। तेज आंधी आई है तो नमाज, अगर जो है मौसम खुश्क हो गया, बारिश नहीं होती तो हुजूर ने नमाज पढ़ी है, बारिशें तेज आ गई है तो नमाज शुरू कर दी, सूरज ग्रहण चैन ग्रहण हो गया तो नमाज शुरू कर दी, अगर बहुत सारा कहत आ गया तो भी नमाज। हमारे यहाँ कहाँ नमाज इस्तिस्का का रिवाज रहा है, कहाँ हमारे यहाँ नमाज तौबा का रिवाज रहा है। हम तो अंदर बैठ के तबसरे करते हैं, हम तो महकमा मौसमियात को देखते हैं। हमारे यहाँ कहाँ वो लज्जतें खास नहीं है जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ लज्जात थी। इबादत का सुरूर, इबादत का कैफ, नमाज नेमत है।